مویشی پاکستان جیسے زرعی ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہمیں دودھ، گوشت اور کھالیں مہیا کرتے ہیں بلکہ ان سے ہمیں زمین کی زرخیزی کے لیے کھاد وغیرہ بھی حاصل ہوتی ہے، جن سے نہ صرف ملکی ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ انہیں برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ بھی کمایا جا رہا ہے۔ دودھ کی بہتر پیداوار کے لیے جانور کی موروثی صلاحیت، متوازن خوراک اور بیماریوں سے حفاظت سب سے اہم عناصر ہیں۔ اچھی موروثی صلاحیت اور بہتر خوراک کا جانور پوری پیداوار صرف اسی صورت میں دے گا جب وہ مکمل طور پر تندرست اور صحت مند ہو۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جانور تندرست اور توانا رہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو دودھ ہر سال پیدا ہو رہا ہے، اس کی قیمت گندم اور کپاس جیسی اہم فصلوں کی قیمت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ دودھ اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر انسانی نشو و نما کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتا ہے۔ دودھ میں موجود نشاستہ دار اجزاء یعنی کاربوہائیڈریٹس اور کیلشیم کے علاوہ لحمیات بھی جسمانی تندرستی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جو ہم گوشت سے حاصل کرتے ہیں۔ خوراک میں دودھ اور گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان صدیوں سے مختلف جانور پال رہا ہے، جن میں بھینس کئی وجوہات کی بنا پر نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ہمارے ملک میں دودھ اور گوشت کی ضروریات زیادہ تر بھینسوں سے پوری کی جاتی ہیں، لہٰذا ان کی پرورش اور نگہداشت پر خصوصی توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں دودھ کی کل پیداوار کا 75% حصہ بھینسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں گائے کے دودھ کی نسبت چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بھینس کے دودھ کو پسند کرتے ہیں۔ ملک کی گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے جانوروں کی نسبت بھینس کے گوشت کا حصہ زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں جانوروں کی بہتر نشو و نما اور پرورش کا کوئی باقاعدہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے مذبح خانوں میں زیادہ تر وہ جانور لائے جاتے ہیں جو بیماری یا بڑھاپے سے دودھ پیدا کرنے یا کام کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھینس زراعت کے شعبے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا گوبر کھیتوں میں زمین کی زرخیزی اور پیداوار بڑھانے کے لیے مصنوعی کھاد کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اپلے بطور ایندھن گھروں میں کام آتے ہیں۔ یہ مفید جانور ہماری توجہ کا مستحق ہے۔ کسانوں کی اکثریت بھینسوں کی نسل کشی، خوراک، بیماریوں سے بچاؤ اور عمومی دیکھ بھال کے بارے میں بہتر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے نگہداشت پر توجہ نہیں دے پاتے۔ عام مشاہدے میں ہے کہ بھینس پالنے والے اس کے لیے علیحدہ باڑہ نہیں بناتے بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی باندھ دیتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی صحت کو خطرہ لاحق رہتا ہے بلکہ بھینسوں کے لیے بھی طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ شدید گرمی میں صرف درخت کے سائے کو جائے پناہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی گرمی کی شدت سے جانوروں کو محفوظ رکھنے پر کم توجہ دی جاتی ہے۔ شدید گرمی کی صورت میں جانور کو ٹھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو دن میں 2 بار نہلایا جائے۔ اس طرح شدید سردی کے دنوں میں بھی بھینسوں کو باہر باندھ دیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف بھینسوں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ دودھ اور گوشت کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح زمینداروں کی آمدن پر برا اثر پڑتا ہے۔ شدید سردی کی صورت میں جانوروں کو باڑے کے اندر رکھا جائے جہاں پر شدید سردی سے بچاؤ کا انتظام کیا جائے۔ مثلاً جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ پر بچھالی کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ ایک عام بھینس روزانہ اوسطاً 6 سے 8 کلو دودھ دیتی ہے۔ اس دودھ کا تقریباً 3/4 حصہ گھر کی ضرورت کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ گھریلو استعمال میں لانے کے بعد باقی دودھ سستے داموں بیچ دیا جاتا ہے، جو 1/4 کے قریب ہوتا ہے، جس سے معقول آمدن نہیں ہوتی۔ دودھی مختلف طریقوں سے دودھ اکٹھا کرتا ہے اور جمع شدہ دودھ مختلف ذرائع سے حلوائیوں یا دودھ بیچنے والی دکانوں تک پہنچاتا ہے۔ دودھ بیچنے والوں کو بہت کم قیمت ملتی ہے، اس وجہ سے وہ بھینسوں کی نگہداشت پر مناسب توجہ نہیں دے پاتے۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ دودھ اتارنے کے لیے بچھڑے کو ماں کے نیچے چھوڑنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ جیسے ہی تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے تو بچھڑے کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ عمل دن میں 2 بار دہرایا جاتا ہے۔ چونکہ بچھڑوں کو عموماً دودھ کی پوری مقدار نہیں ملتی، اس کی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور رہ جاتے ہیں۔ ان کی شرح اموات بھی بچھڑیوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھینسوں کی کل تعداد کا 1/4 حصہ ایسے لوگوں کی ملکیت میں ہے جو کہ صرف دودھ کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ لوگ شہروں یا قصبوں کے ارد گرد کالونیوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ گوالوں کو دودھ سے معقول آمدن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوراک اور دیکھ بھال پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔
भैंसों की खुराक के लिए सब्ज चारे, तूड़ी, खल और वंडा वगैरह का खास ख्याल रखते हैं। मौसमी तब्दीलियों से महफूज रखने के लिए अलहदा शेड तामीर करते हैं। गवाले भी भैंसों के बच्चों को कम मिकदार में दूध पीने को देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बछड़े छोटी उम्र में ही बेच दिए जाएं। इनकी गैर मौजूदगी में दूध उतारने के लिए टीकों का सहारा लेते हैं। इन टीकों के इस्तेमाल से भैंस में तौलीदी अमराज की शरह बहुत बढ़ जाती है। गवाले भैंस की अफजाइश नस्ल और उनको दोबारा हमला करवाने पर कोई तवज्जो नहीं देते। जैसे ही कोई भैंस दूध देना बंद कर दे तो उसे बेच दिया जाता है। उसकी जगह दूसरी दूध देने वाली भैंस खरीद ली जाती है। इस तरीक़ेकार से भैंसों के जिनसी अमराज के इलाज को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इनकी निगहदाश्त किस तरह की जाए, इसके लिए सरकारी फार्मों पर जो तहकीक से नताइज निकलते हैं उनसे इस्तिफादा करना होगा। भैंसों की कुल तादाद का तकरीबन 5% हिस्सा सरकारी फार्मों, मिलिट्री डेयरी फार्मों और निजी फार्मों पर परवरिश पाने वाली भैंसों पर मुश्तमिल है, जहां पर जदीद साइंसी तरीक़ेकार के मुताबिक इनकी परवरिश की जाती है। सरकारी फार्मों पर भैंसों की खुराक, अफजाइश नस्ल, बीमारियों से बचाव और उमूमी निगहदाश्त पर ख़ास तवज्जो देने से बहुत हौसला अफजा नताइज निकलते हैं। फार्मों पर रखी जाने वाली भैंस तहकीकी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है ताकि ये मालूम हो सके कि इनकी पैदावारी सलाहियत में कितना इजाफा हो सकता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाते हैं। सरकारी फार्मों में भैंसों की मिलाई मसनूई तुखम रेजी से की जाती है। मसनूई नस्ल कशी के लिए आला सलाहियतों के मालिक नरों के मादा तौलीद को इस्तेमाल किया जाता है। मसनूई नस्ल कशी से अफजाइश नस्ल के बेहतर रिकॉर्ड और जिनसी अमराज की रोकथाम की जाती है। सरकारी फार्मों पर भैंसों की पैदावारी सलाहियतों को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर बनाने के लिए अच्छी नस्ल के सांडों के इंतखाब पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि नताइज तवक्को के मुताबिक निकलें। सांडों के इंतखाब के लिए उनकी मादा औलाद के दूध देने की सलाहियत को परखा जाता है। सरकारी फार्मों पर भैंसों की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सस्ती, मुतवाज़िन और मुकम्मल ग़िज़ाओं पर ज़ोर दिया जाता है। ये ग़िज़ाएँ ऐसे अज्जा से बनाई जाती हैं जो फालतू और सस्ते होते हैं, जिनसे मतलूबा ग़िज़ाइयत पूरी हो जाती है। ज़रई सनत के फालतू और इजाफ़ी अज्जा, फसलों की बाक़ियात मसलन पराली, तूड़ी और शीरों को इन ग़िज़ाओं की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी ग़िज़ाएँ आम तौर पर तैयार होने वाली महंगी ग़िज़ाओं मसलन खल, बनोला, गंदम वगैरह का बहुत अच्छा नेमुल बदल है। इन ग़िज़ाओं को जानवरों की खुराक में इस्तेमाल करने से बढ़ोतरी और दूध देने की सलाहियत पर कोई मुज़िर असर नहीं पड़ता। सरकारी फार्मों पर दूध दुहने से पहले हैवाने को पानी और कपड़े से साफ़ किया जाता है। हाथों को महलूल से धोते हैं। बर्तनों की सफाई का ख्याल भी रखा जाता है। सफाई का ख्याल इसलिए भी रखा जाता है ताकि मुख्तलिफ बीमारियां जानवरों से जानवर और जानवरों से इंसानों तक ना पहुंच सके। भैंसों पर की जाने वाली तहकीक के 2 अहम मकासद होते हैं। पहला, भैंस की बलोगत की उम्र कम की जाए। दूसरा ये कि वक्फ़े बयानत में कमी की जाए। कौमी सतह पर भैंस उमूमन 2.5 साल की उम्र में मिलाप के काबिल होती है। तशख़ीसी नताइज पर अमल पैरा होने से ये उम्र कम करके 1.5 साल तक लाई जा सकती है। अगर ताज़ा ब्याई हुई भैंसों को दूध की मिकदार के मुताबिक खुराक दी जाए और दूध उतारने के लिए कट्टे कट्टियों को माँ के नीचे कम छोड़ा जाए तो वक्फ़े बयानत कम होकर 15 माह तक लाया जा सकता है। कट्टे कट्टियों को भैंसों से जल्दी अलग कर लेने से उनकी बढ़ोतरी और बका पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन शर्त यह है कि इनको मसनूई तरीके से पालने और दूध पिलाने का मुनासिब बंदोबस्त और इंतज़ामात मौजूद हों। सरकारी फार्मों पर भैंसों में जिनसी ख्वाहिश के वक्त का पता चलाने के लिए मखसूस तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गाय के मुकाबले में भैंस की जिनसी ख्वाहिश का पता चलाना मुश्किल होता है। लोगों को जानवर के जिनसी हिजान की अलामात का इल्म होना चाहिए ताकि इन अलामात के ज़ाहिर होने की सूरत में वो जानवर का बरवक्त मिलाप करवा सकें।
بھینس پالنے والے نگہداشت کے متعلق ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ جانور میں پیدائش کے فوراً بعد زخم کے ٹھیک ہونے تک ناف پر دن میں 3 مرتبہ ٹنکچر لگاتے رہیں۔ بھینس کی ملائی جدید طریقہ نسل کشی کی مدد سے سانڈ کے مادہ تولید سے کروائیں۔ بھینس کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں۔ کٹے اور کٹیوں کو ضرورت کے مطابق خوراک دیں۔ بھینس کو زچگی سے پہلے علیحدہ، صاف، خشک اور ہوادار جگہ پر باندھیں۔ بیماریوں کے خلاف بروقت حفاظتی ٹیکے لگوائیں، جن میں گل گھوٹو اور منہ کھر کے خلاف حفاظتی ٹیکے قابل ذکر ہیں۔ جانوروں کو سال میں کم از کم 2 بار پیٹ کے کیڑے مارنے والی ادویات دیں۔ دودھ دینے والے جانوروں کے حیوانے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور کسی قسم کی سوزش کے وقت فوراً ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں۔ جانور میں کسی قسم کے مرض کی علامات سامنے آنے کی صورت میں ماہر امراض حیوانات سے رابطہ کریں اور خود ادویات استعمال کرنے سے گریز کریں۔ باڑے میں ایک جانور کے لیے 5x7 فٹ کی جگہ ہونی چاہیے اور تھوڑی جگہ میں ضرورت سے زیادہ جانور رکھنے سے گریز کیا جائے۔ جو جانور بچے کی پیدائش کے نزدیک ہوں ان کو علیحدہ کر کے ان کی دیکھ بھال پر خاص توجہ دی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں 1 ماہ پہلے دوسرے جانوروں سے علیحدہ کر دیں۔ کسی وبائی بیماری کی لپیٹ میں آنے والے جانور کو علیحدہ کر کے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ان باتوں پر عمل کرنے سے بھینس پالنا منافع بخش ذریعہ بن سکتا ہے، جس سے آپ اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے PARC کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800-844220 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔